خان ایک ایسا نام جو ہم اپنے ارد گرد روزانہ ہی سنتے ہیں، ہے نا؟ لیکن آج کے اس دلچسپ جائزے میں ہم اس ایک لفظ کے پیچھے چھپے اس شاندار تاریخی سفر پر بات کریں گے جس کا آپ نے شاید کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دراصل یہ خان محض کوئی عام سا خاندانی نام نہیں ہے، بلکہ ایشیا کی تاریخ کا ایک انتہائی قدیم، با اثر اور رعبدار لقب ہے۔ یہ طاقت، بہادری اور حکمرانی کی ایک ایسی علامت ہے جو صدیوں کے سفر کے بعد آج پاکستان، افغانستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے لے کر وسطی ایشیا تک کروڑوں لوگوں کی پہچان بن چکا ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی کمال کا سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر ایک پرانے زمانے کا خانہ بدوش قبائلی لقب آج کی جدید دنیا کا اتنا مشہور خاندانی نام کیسے بن گیا؟ مطلب یہ کوئی راتوں رات تو نہیں ہوا نا؟ یہ دراصل ہزاروں سال پر محیط ایک حیرت انگیز کہانی ہے جس میں بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال اور انسانی بقا کی ان گنت داستانیں پوشیدہ ہیں۔ تو اس کی شروعات کو سمجھنے کے لیے ہمیں چلنا ہوگا وسطی ایشیا کے ان وسیع اور کھلے میدانوں کی طرف۔ مورخین کے مطابق اس لفظ کی اصل جڑیں وسطی ایشیا کے ان قدیم ترک اور منگول قبائل میں ملتی ہیں جو اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ان کٹھن میدانوں اور گھوڑوں کی پیٹھ پر گزارا کرتے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدیم ترک زبان میں یہ لفظ خان نہیں تھا، بلکہ اصل میں یہ قان تھا، جی ہاں، قاف کے ساتھ، جو وقت کے ساتھ ساتھ زبانوں کے فرق کی وجہ سے خان میں تبدیل ہو گیا۔ ان قبائل میں یہ لفظ ان طاقتور سرداروں اور بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو قبیلے کی قیادت کرتے تھے اور جن کا حکم پتھر کی لکیر سمجھا جاتا تھا۔ اب ذرا ان حالات کا تصور کریں۔ وسطی ایشیا کا وہ دور مسلسل جنگوں اور قبائلی جھگڑوں کا دور تھا۔ ایسی سخت صورتحال میں قبیلے کو ایک ساتھ رکھنا، دشمنوں سے بچانا اور جنگوں میں صف اول میں کھڑے ہو کر لڑنا، یہ سب کرنے کے لیے ایک انتہائی مضبوط خان کا ہونا بالکل ناگزیر تھا۔ یعنی اس وقت خان ہونا صرف ایک رتبہ نہیں تھا، بلکہ قبیلے کی بقا کی سب سے بڑی ضمانت تھا۔ خیر، اسی دور میں ان القابات میں بھی کچھ فرق آنے لگا۔ ایک طرف تو عام قبائلی سردار تھا جسے محض خان کہا جاتا تھا، لیکن دوسری طرف گوک ترک اور اویگور جیسی عظیم سلطنتوں کے حکمرانوں نے اپنا رعب جمانے کے لیے خود کو خاقان کہلانا شروع کر دیا۔ خاقان مطلب بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ لقب واضح طور پر ایک بے پناہ فوجی طاقت اور وسیع قبائلی اتحاد کی علامت بن کر ابھرا۔ اور پھر تاریخ میں وہ زبردست موڑ آیا جس نے اس لقب کو ایک عالمی پہچان دے دی، یعنی منگولوں کا عروج۔ یہ وہ وقت تھا جب اس لقب کی گونج دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سنائی دینے لگی۔ ذرا اس تاریخی سفر کو دیکھیں۔ 12ویں صدی کے آخر میں تیموجن نام کے ایک انتہائی ذہین اور نڈر رہنما نے بکھرے ہوئے منگول قبائل کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ جب اس کی طاقت کو تسلیم کیا گیا تو 13ویں صدی میں اسے چنگیز خان کا عظیم لقب دیا گیا۔ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ چغتائی خان اور اگدائی خان جیسے اس کے جانشینوں نے بھی اسی نام اور شان و شوکت کے ساتھ سلطنت کو مزید پھیلایا۔ اور منگولوں کی ان فتوحات کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی زمینی سلطنت قائم کر دی، اور اسی کے ساتھ لفظ خان بھی محض ایک مقامی سردار کا لقب نہیں رہا، بلکہ یہ چین کی سرحدوں سے لے کر یورپ کے دروازوں تک طاقت، خوف اور حکمرانی کا ایک واضح اور عالمگیر استعارہ بن گیا۔ اب یہاں سے ہمارا یہ جائزہ تاریخ کے ایک نئے ثقافتی باب میں داخل ہوتا ہے، یعنی افغان اور پشتون وراثت، کیونکہ منگولوں اور ترکوں کی ہجرتوں کے ساتھ ساتھ یہ لفظ بھی اپنا سفر طے کرتے کرتے ایران اور پھر افغانستان کے پہاڑوں تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک بہت ہی حیران کن فیکٹ سنیں۔ لفظ خان اصل میں پشتون ثقافت یا پشتو زبان کا مقامی لفظ تھا ہی نہیں، یہ باہر سے آیا تھا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اسے اس قدر گہرائی سے اپنایا گیا کہ بہت جلد کسی بھی بااثر شخص، بڑے زمیندار یا کسی بہادر جنگجو کی مستند پہچان بن کر اس کلچر کا بالکل بنیادی حصہ بن گیا۔ اور پشتون معاشرے میں آ کر اس لفظ کے معنی نے ایک بڑی زبردست کروٹ لی۔ یہاں خان ہونے کا مطلب صرف لڑنا اور فوجی طاقت دکھانا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ گہری سماجی ذمہ داریاں بھی جڑ گئیں۔ ایک خان سے یہ امید کی جانے لگی کہ وہ قبیلے کی مدد کرے گا، اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی کرے گا، جرگوں میں بیٹھ کر انصاف کرے گا اور اپنے لوگوں کو ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرے گا۔
اسی لیے وقت کے ساتھ خاص طور پر لودھی، سوری اور درانی سلطنتوں کے دور میں اس لقب کی اہمیت آسمان کو چھونے لگی۔ احمد شاہ درانی جیسے حکمرانوں نے اسے باقاعدہ ایک اعزاز بنا دیا اور اہم قبائلی رہنماؤں کو ان کی سماجی حیثیت تسلیم کرنے کے لیے باقاعدہ خان کے القابات سے نوازنا شروع کر دیا۔ اب ذرا پہاڑوں سے نکل کر برے صغیر کے میدانوں اور شاہی درباروں کا رخ کرتے ہیں، جہاں دہلی کے ترک اور افغان سلاطین اور خاص طور پر مغلوں نے اس لفظ کو ایک بالکل ہی نئے شاہی رنگ میں رنگ دیا۔ مغل سلطنت اور دہلی سلطنت میں آ کر خان کسی قبیلے کی پہچان نہیں رہا، بلکہ یہ شاہی دربار کا ایک انتہائی خاص اعزاز بن گیا۔ اس سے آپ آج کے دور کا ایک بہت بڑا سول یا ملٹری ایوارڈ سمجھ سکتے ہیں۔ بادشاہ یہ لقب ان جرنیلوں، امیروں اور درباریوں کو دیا کرتے تھے جنہوں نے اپنی شاندار بہادری یا بے مثال وفاداری ثابت کی ہو۔ اور شاہی درباروں میں اس لقب کے عروج کی آخری حد تھی خان خانہ، یعنی خانوں کا خان۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ سلطنت کا سب سے بڑا شاہی اعزاز تھا، جو صرف اور صرف انتہائی اعلیٰ اور خاص عہدیداروں کے لیے مخصوص تھا، جن کا سلطنت میں کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا۔ اور اب آتے ہیں اس کہانی کے آخری اور شاید سب سے اہم موڑ پر کہ آخر یہ شاہی اور رعبدار لقب عام لوگوں کا خاندانی نام کیسے بنا۔ اگر ہم اس پورے عظیم الشان سفر کا خلاصہ نکالیں تو یہ 3 واضح مراحل میں سمٹ جاتا ہے۔ پہلے یہ وسطی ایشیا کے خانہ بدوش سردار کی پہچان بنا، پھر وہاں سے نکل کر یہ بڑے بڑے درباروں کا شاہی اعزاز بنا، اور پھر تیسرے مرحلے میں یہ محلوں کی اونچی دیواروں سے نکل کر عام عوام تک پہنچ گیا، جنہوں نے اسے فخر سے اپنے نام کا حصہ بنا لیا۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، آج ہندوستان اور پاکستان میں ایسے بے شمار خاندان خان کہلاتے ہیں جن کا نسلی طور پر ترک، منگول یا پٹھان ہونا بالکل ضروری نہیں۔ اور انہوں نے یہ نام کیوں اپنایا؟ کیونکہ صدیوں کے سفر نے اس لفظ کو طاقت، شرافت اور بے پناہ سماجی وقار کی ایک ایسی علامت بنا دیا تھا جسے ہر کوئی اپنے نام کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا۔ یہ کسی ایک نسل سے نکل کر عزت کی ایک عالمگیر علامت بن گیا۔ تو جناب، اگلی بار جب آپ کا سامنا کسی خان سے ہو یا آپ یہ نام سنیں تو ذرا سوچئے گا کہ ہم روزمرہ زندگی میں جو نام اتنی آسانی سے پکارتے ہیں ان کے پیچھے کیسی کیسی تاریخ چھپی ہے۔ ایک عام سا دکھنے والا نام اپنے اندر ہزاروں سال کی سلطنتیں، جنگی روایات اور انسانی ارتقاء کا کتنا بڑا حصہ سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ جائزہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہماری روزمرہ کی پہچان سے جڑے الفاظ حقیقت میں کتنی شاندار کہانیاں سناتے ہیں۔